اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں نور حج کی اسپیشل ٹرانسمیشن۔ ناظرین، نور ہدایت آپ نے دیکھا، نور رمضان بھی آپ نے دیکھا، تو ہم نے سوچا کیوں نہ نور حاصل کریں حج سے، کیونکہ حج بھی تو ایک نور ہے نا۔ حج بیت اللہ کی جب بات کی جاتی ہے تو اللہ کا گھر یاد آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گنبد خضرا یاد آتا ہے، اور ہمیں شیطان کو کنکریاں مارنا یاد آتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے جب حجاج اکرام یہاں سے جاتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ انہیں کچھ فرائض ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ واجبات ہیں، ان سب کو جاننے کے لیے ہمیں نور حاصل کرنا ہوگا۔ نور روشنی ہے، روشنی حاصل ہم کریں گے علماء اکرام سے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج پہنے علماء اکرام ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ کاش کہ ہم علماء کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں۔ حج 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 سب رٹ لگائے بیٹھے ہیں، حج ہے کیا معلوم ہر کسی کو نہیں ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کے تہواروں کا تو پتہ ہے، اپنے تہوار بھلا بیٹھے ہیں، ہم اسی وجہ سے ناکام ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں اپنے جو فرائض ہیں ان پر عمل درآمد بھی کرنا ہوگا اور ان کے بارے میں جاننا بھی ہوگا۔ نور حج کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، یہ ٹرانسمیشن کرنے کا مقصد بھی یہی ہے ناظرین، کہ ہم حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کریں تصورات میں، ہم گنبد خضرا کو بھی دیکھیں تصورات میں، ہم مدینے کی گلیوں میں بھی گھومیں تصورات میں، اور وہ تصورات میں ہمیں لے کر جائیں گے علماء اکرام اور ہمارے ساتھ ثناء جو موجود ہوں گے۔ یہ الحمدللہ ناظرین انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس حج ٹرانسمیشن میں ہم وہ باتیں آپ تک پہنچائیں، وہ چیزیں، وہ اچھے اشعار آپ تک پہنچائیں، ثناء کی صورت میں، نعت خواں حضرات کی صورت میں اور علماء اکرام کی صورت میں پیاری پیاری فضیلتیں ہم جاننے کی کوشش کریں، سرکار کی سنتیں جاننے کی کوشش کریں حج کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ آج الحمدللہ بہت خوبصورت گیسٹ پینل موجود ہے، میں تعارف کراؤں پھر اپنے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کروں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، بڑے بھائیوں کی طرح شفقت فرماتے ہیں۔ ہم نے انہیں مختلف ٹی وی چینل سے آج سے نہیں عرصہ دراز سے دیکھتے ہیں، ان کے ایک ہی انداز ہے، وہی انداز آج سے 15 سال پہلے بھی تھا، 20 سال پہلے بھی، آج بھی وہی انداز رکھتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ بھی رکھتے ہیں، ہر وقت درود شریف کا ورد بھی جاری رکھتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا صادق نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت مبارک ہو، اور آپ کا شکریہ کہ نور حج کے اس پروگرام میں آپ نے مجھے بلایا۔ آج آپ نے بلایا، کاش نور حج کی اس پروگرام کی برکت سے اللہ اپنے دربار میں بلائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ صادق بھائی مفتی صاحب، بہت بہت نوازش ہے، انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ہمارے جو سیکنڈ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، عالم اسلام کے مشہور معروف ثناء، میرے بہت اچھے بھائی ہیں، یہ بھی ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ رکھتے ہیں، باتوں باتوں میں بڑی پیاری پیاری باتیں کر جاتے ہیں۔ میری مراد محترم مقام جناب بدر منیر قادری صاحب۔ السلام علیکم بدر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بدر بھائی کیسے مزاج، خیریت سے ہیں جی؟ ماشاءاللہ، تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ جی۔ انشاءاللہ ہم آپ سے حمد باری تعالیٰ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، نعت بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے ساتھ ناظرین تیسرے مہمان بہت خوبصورت انداز میں ثناء خوانی کرتے ہیں۔ جب بھی ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ہمارے سینئر ثناء جنہیں ہم بچپن سے سنا کرتے تھے، راشد اعظم مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی یاد آتے کیونکہ ان کا بچپن ان کے ساتھ گزرا ہے۔ اچھوں کی صحبت رکھیں گے تو اچھے بنیں گے، بروں کی صحبت رکھیں گے برے بنیں گے۔ اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہا کرتے ہیں، چاہے وہ راشد اعظم صاحب ہوں، چاہے ذوالفقار علی حسینی صاحب ہوں، چاہے وہ الحاج محمد یوسف میمن رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے سعید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے ثناء جس دنیا میں اب نہیں رہے، لیکن الحمدللہ بدر منیر قادری صاحب جیسے، ارشد لودھی صاحب جیسے ثناء ہیں، ہم انہیں سنتے ہیں، ان کی بھی یاد آتی ہے۔ محترم مقام جناب ارشد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ ارشد بھائی کیسے مزاج، خیریت سے؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ، آپ کو بہت مبارک۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں، آپ حمد باری تعالیٰ پیش کریں، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہار پھیلائے موجود ہیں جی۔ خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں جو ہمارے بہت ہی پیارے دوست سید فہد واحد علی صاحب کا لکھا خوبصورت کلام ہے، اور حج کے حوالے سے ہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مکہ مدینہ پاک کی بات نصیب فرمائے۔ آمین۔ تیرے کعبے کے آنگن میں، تیرے کعبے
کے آنگن میں، تیرے کعبے کے آنگن میں، تیرے کعبے کے آنگن میں سوالی بن کے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنگن میں، تیرے کعبے کے آنگن میں، تیرے کعبے کے آنگن میں جھکانے سر کو آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنگن میں، تیرے کعبے کے آنگن میں، تیرے کعبے کے آنگن میں زیارت ہو مجھے ہر سال مکے اور مدینے کی، زیارت ہو مجھے ہر سال مکے اور مدینے کی، یہی ایک عرض لایا ہوں، تیرے کعبے کے آنگن میں، یہی ایک عرض لایا ہوں، تیرے کعبے کے آنگن میں سوالی بن کے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنگن میں، تیرے کعبے کے آنگن میں، مولا تیرے کعبے کے آنگن میں جو آنا چاہتے ہیں در پہ تیرے ان غریبوں کی، مجھ سمیت کہ جو آنا چاہتے ہیں در پہ تیرے ان غریبوں کی، جو آنا چاہتے ہیں در پہ تیرے ان غریبوں کی، صدائیں ساتھ لایا ہوں، تیرے کعبے کے آنگن میں، مولا صدائیں ساتھ لایا ہوں، تیرے کعبے کے آنگن میں، تیرے کعبے کے آنگن میں، تیرے کعبے کے آنگن میں کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے تو جن کی دعاؤں کو، کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے تو جن کی دعاؤں کو، وسیلہ ان کا لایا ہوں، تیرے کعبے کے آنگن میں سوالی بن کے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنگن میں جھکانے سر کو آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنگن میں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام، کیا خوبصورت انداز، کیا خوبصورت ادائیگی۔ اللہ کریم ارشد لودھی صاحب کا پڑھنا قبول فرمائے اور ہمیں بھی بارگاہ رسالت کی حاضری اور کعبۃ اللہ کے سامنے یہ کلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ حج ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہے، حج کی بات ہوگی، مکہ مدینہ کی بات ہوگی، زیارات کی باتیں ہوں گی، بتاتا چلوں ہم نسبت والے لوگ ہیں۔ ایک نسبت کا نقطہ یہاں خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ جو مفتی صادق نقشبندی صاحب موجود ہیں، کعبہ کے ساتھ
چکر لگایا کرتے ہیں حضرت، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں صفا مروہ وہاں بھی 7 والا سلسلہ ہے، ایک نسبت والے لوگ ہیں، اور الحمدللہ مفتی صاحب بھی 7 مرتبہ مکہ مدینہ کی زیارت کر کے آ چکے ہیں، تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک بندہ تصاویر میں دیکھتا ہے، ایک بندہ ان گناہگار سر کی آنکھوں سے جا کر دیکھتا ہے، تو وہ بڑا ڈفرنس آ جاتا ہے ماشاءاللہ سے۔ تو پہلے تو میں جاننا چاہوں گا حضرت کہ جب آپ وہاں گئے، حج پر ہم پہلے بعد میں آتے، پہلے میں جاننا چاہوں گا جب آپ گئے وہاں پر تو کیا فیلنگ تھی ایک دل کے اندر پہلی مرتبہ، اور جب آخری مرتبہ آپ تشریف لے کر گئے؟ میں پہلی دفعہ میں گیا تھا جب میری 19 سال کی عمر، اب سے تقریباً 21 سال پہلے، سبحان اللہ۔ اور جانے سے پہلے میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے گیا، اور جب رشتہ داروں سے ملنے گیا تو ایسی صورت میں یوں ہوا کہ میں نانی سے، پھوپھی سے، خالوں سے، ماموں سے، کزن سے، جو بھی بڑے بڑے، دادی سے، دادی کے بڑے بھائی سے، اس طرح سب سے ملنے گیا، تو ایک میرے نانی کے بھائی نے ایک نصیحت کی تھی، اس نصیحت نے مجھے بہت وہاں پر جوش دلایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا بیٹا آپ جو جا رہے ہو پہلی دفعہ، تو یہ سمجھنا یہ تمہارا پہلا ہے اور آخری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میں نے کہا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ اگر کہنے لگے ہم حج کو گئے تو ہم اللہ نے وسائل دیے تھے، ہم نے سوچا کہ ابھی جو کرتے کر لیں، پھر اس کے بعد جب وہاں سے آئیں گے پھر چلے جائیں گے، کہنے لگے اب دوبارہ موقع نہیں ملا، اب تڑپ رہے کہ کاش اس وقت کچھ کر لیتے۔ تو تم یہ سمجھنا کہ یہ تمہارا پہلا ہے اور آخری ہے۔ اب جب وہاں گئے تو جب یہاں سے سارا دن مصروف رہے، پھر مکہ یہاں سے جو ہے نا بائی ایئر پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد پھر وہ جدہ کی لائن میں لگے وہاں امیگریشن کے لیے، اس میں بھی کچھ گھنٹے کھڑے رہے، پھر مکے پہنچے، پھر سامان رکھا، سامان میں بھی وزن، پھر وہ چڑھانا سیٹ کرنا، تھک گئے، اور تھکنے کے بعد پھر جب عمرہ کیا اور حالت احرام میں عمرہ کیا، عمرہ کر کے فارغ ہوئے، پاؤں میں درد شروع ہو گیا، اب تھکاوٹ ہو گئی مگر اندر جوش ہے کہ یہ پہلا اور آخری ہے۔ اور جب یہ جوش ہوا تو پھر میں نے یہ ترتیب بنایا کہ روزانہ میں ایک دن میں 3 عمرے کیا کرتا۔ سبحان اللہ۔ کئی ایسے لوگ تھے جن کا یہ ترتیب تھی کہ وہ ایک دن میں ایک عمرہ کر لیا اور کہتے تھے یا پھر ایک دن چھوڑ کر کرتے تھے، تو میں پہلا سال تو میرا یہ تھا کہ میں ایک دن میں 3 عمرے کرتا تھا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جب کعبۃ اللہ شریف کو پہلی نظر دیکھو تو وہ پہلی نظر دیکھو تو جو دعا مانگو تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو مجھے امام اعظم کی بات یاد آئی، تو کہ امام اعظم فرماتے ہو کہ میں جب کعبہ شریف کو پہلی دفعہ دیکھا تو میں نے کہا اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی جو دعا مانگو وہ قبول ہو جائے۔ حامد بھائی میں نے وہاں جا کر کچھ کعبہ کو دیکھ کر کوشش کی پلک نہ جھپکے اور مانگتا جاؤں، تو پہلی دعا تو مستجاب الدعوات کی، دوسری دعا میں نے مانگی کہ اللہ اس کعبہ کے دیدار کی وجہ سے برکت سے مجھے ولی اللہ بنا دے۔ حیثیت کچھ نہیں ہے، صحیح مومن بن جائے تو بڑی بات ہے، مگر میں نے کہا اس بارگاہ میں کمی نہیں ہے۔ میں نے دوسری دعا کی کہ اللہ ولی اللہ بنا دے، تیسری اور پھر چند دعائیں کی، وہ سب دعا میں پہلا تھا کہ مستجاب الدعوات، دوسرا یہ کہ ولی اللہ بنا دے، اللہ کا دوست بننے کی اللہ کا دوست، ہاں اب یہ بنا دے۔ اب میں وہاں سے دعا کر دی تھی، دعا کر کے اس کے بعد وہاں سے پاکستان آیا۔ اس کے بعد جب رمضان آیا، رمضان میں نے خواب میں دیکھا کہ ہماری فیملی جو ہے ہم لوگ جا رہے ہیں گھومنے کے لیے، اور وہ گھومنے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں کلری جھیل، اور بس میں بیٹھے ہوئے، یعنی اپنی بس بک کروائی جا رہے ہیں، اور اچانک دیکھا کہ وہ ڈرائیور جو ہے نا اس کا رخ کہیں اور ہے۔ میں نے کہا ڈرائیور کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا نکلے ہم کلری تھے، پہنچے ہم مدینے۔ میں نے کہا یار یہ ہاں اچھا خواب۔ اچھا وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا مسجد نبوی ہے، وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بڑے نورانی چہرہ، بڑا حسین چہرہ، اور بڑے اچھے، انہوں نے اچھی تاج پہنی ہوئی ہے۔ تو میں نے جا کر میں نے سوچا ان سے کچھ عرض کروں، کچھ مجھے فیض دیں، مگر دیکھا قرآن کی تلاوت کریں۔ میں نے کہا جتنی دیر میں جنت البقیع سے ہو کر آ جاؤں۔ میں جنت البقیع گیا، وہاں سے واپس آیا تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے، میں قریب گیا تو انہوں نے کہا جی بولو۔ میں نے کہا کچھ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ تم سورہ تغابن، سورہ یاسین پڑھا کرو۔ میں نے کہا اس کا کیا فائدہ؟ فرمایا دل کی بیماری کے لیے اور گردے کی بیماری کے لیے بہترین ہے، اور کہا کہ تم سورہ فاتحہ پڑھو کرو۔ میں نے کہا کتنی دفعہ؟ فرمائے 1 کروڑ، 1.25 کروڑ دفعہ پڑھو۔ میں نے کہا 1.25 کروڑ مرتبہ کتنے دن میں؟ کوئی عمل ہوتا ہے 40 دن کا، کوئی 120 دن کا۔ فرمایا زندگی میں یہ پڑھ لو ولی اللہ بن جاؤ گے۔ اب جب یہ کہا تو میں بڑے تعجب میں آیا، اور اس کے بعد پھر میں نے جو ایک بزرگ سے کہا تھا یہ جو اس طرح کا خواب ہے، فرمایا کہ وہ جو بزرگ تھے وہ خضر علیہ السلام، اور انہوں نے خواب میں تمہیں جو ہے وہ اشارہ دیا۔ میں نے کہا دیکھیں میں نے دیکھا خواب، اور میں نے نہ انہوں نے نام بتایا اور نہ میں نے آپ کو نقشہ بتایا، اور آپ کہہ رہے وہ خضر علیہ السلام تھے، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ان بزرگ سے کہا، انہوں نے کہا کہ خضر علیہ السلام جو حرم کے اندر کچھ پیغام یا کچھ ذکر دیتے ہیں وہ ڈیوٹی خضر علیہ السلام کی ہے۔ تم نے وہاں دعا مانگی تھی
تم نے دعا مانگی تھی، اللہ نے اس کے ذریعے تمہیں پیغام دے دیا کہ تم یہ کام شروع کر دو، ولی اللہ بن جاؤ۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کعبۃ اللہ کو دیکھ کر جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جتنے حجاج کرام عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں، وہ جب بھی دعا مانگتے ہو آ کر یہ واقعات اپنے سناتے کہ ہم نے پہلی دعا مانگی، ہمیں سب ملا، بارگاہ رسالت میں بھوک لگی ہے، بیٹھے ابھی سوچے یہ وہ حاضر، مطلب سب کچھ ملتا ہے۔ میں مسجد نبوی میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کا ٹائم تھا، مجھے وظائف پڑھنا تھا ساری رات، اور مسجد نبوی کے اگر آپ باب السلام کی جانب ہو تو اب آپ کو مسجد سے نکلنے ہی 10 منٹ چاہیے، پھر ہوٹل پہنچیں گے 10 منٹ، 20 منٹ جانا 20 منٹ آنا، وظائف زیادہ تھے۔ میں نے حضور کے گنبد خضرا کی طرف دیکھ کر کہا یا رسول اللہ بھوک لگ رہی ہے، مہمان آپ کا ہوں، بھوک لگ رہی ہے، انا جائع وانا ضیفک یا رسول اللہ، میں بھوکا ہوں مہمان اور پاکستانی کھانا کھانا ہے۔ یہ کہہ کر میں باب السلام سے باب بقی کی جانب جا رہا تھا، ایک بندہ آ رہا تھا، ہاتھ میں تھیلی تھی، کخوز یا اخی، لو میرے بھائی، میں نے لیا اور جب کھول کر دیکھا تو بھنڈی تھی، روٹی تھی، زردہ تھا۔ اب اس کے بعد میں باب گنبد خضرا کے ادھر جو وہ ستون ہے، وہ ستون سے بنا ہوا ہے نا، وہاں بیٹھ گیا۔ اب میں کھا رہا ہوں کہ یا رسول اللہ پانی چاہیے، پانی منگواتے ہیں۔ اب کھانا بولا تو آ گیا، پانی بولا، اب پانی نہیں، سامنے ٹنکی تھی۔ اب میں کھانا کھا رہا ہوں، میں نے کہا پانی آ جائے یا رسول اللہ پانی بھجوا دیں، پانی نہیں آیا۔ کھا کر پھر اپنا وظائف پڑھتا رہا۔ صبح ہوئی، صبح ابو کے کمرے میں جا کر ابو سے کہا ابو میں نے کھانا مانگا مل گیا، پانی مانگا، کہنے لگے حضور نے کہا جو تھوڑا مشکل تھا وہ دلوا دیا، سامنے اٹھ کر تو جاؤ۔ کیا بات، محبت کی بات ہے۔ اچھا حج کی بات کریں تو میں چاہوں گا یہ سوال اس کے بعد پھر ہم بدر منیر صاحب کی سے عرض کریں گے کہ نعت شریف پیش کریں۔ اچھا حضرت حج کی ہم نے رٹ لگائی، حج ہے کیا؟ حج کا پہلا تو یہ ہے کہ حج نام اس کا اگر لغوی معنی اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی ارادہ کرنا، ارادہ کرنا، شیء معظم کی جانب ارادہ کرنا۔ ایک ہوا کہ وینس ٹی وی نے بلایا اور میں نے یہاں آنے کا ارادہ کیا، یہ حج نہیں ہے۔ ارادہ یہ ہے کہ آپ نکلیں رب کے جلووں کو دیکھنے کے لیے، رب کے بارگاہ میں جائیں، اور اس ارادے سے نکلنے کا نام حج کہلاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اس ارادے کے ساتھ جب آپ نکلتے ہیں اور جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا قصد اور ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا جب آپ حامد بھائی کے گھر جائے تو حامد بھائی سے ملاقات کا ارادہ ہو، تو جب رب کے گھر جائے تو رب کے دربار، رب کے جلوے کا ارادہ ہو۔ اور جب اس ارادے کے ساتھ جب آپ نکلتے ہیں، آپ کا مقصد نہ ریاکاری ہو کہ لوگ مجھے حجاج حاجی بولے، یہ نہیں ہو۔ آپ کا مقصد ریاکاری نہ ہو، آپ کا مقصد سیر و تفریح نہ ہو کہ چلو ٹھیک ہے یار ہم آ جاتے ہیں یار، ٹھیک ہے یار پیسہ ہے، نہیں، بلکہ ارادہ ہو رب کے بارگاہ میں جانے کا۔ اور اس ارادے کے ساتھ جب آپ نکلتے ہیں اور آپ آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر آیا لبیک اللہم، جب حالت احرام میں لبیک کہتا ہے تو جب آپ لبیک کہتے ہیں تو لبیک تو تب کہتے ہیں جب وہاں سے کچھ پیغام آتا ہے نا۔ آپ سے کہا جائے گا کلاس میں حامد تو آپ کہیں گے لبیک، جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں سے کچھ آیا، ادنو منی، میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ۔ آپ نے کہا لبیک، میں آ رہا ہوں، پیارے اللہ میں آ رہا ہوں۔ اس ارادے کے ساتھ جب آگ بڑھتے ہیں، صوفیہ نے تو ایک بڑی گہری بات کری، اس بات کو سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی کا قصد اور ارادہ رب کی رضا ہو تو آپ کی ساری زندگی مثل حج بن جاتی ہے۔ آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہو، یہ بات بھی بڑی سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے۔ ایک بات تو ارادہ کرنا اس کا معنی ہے، دوسرا حج یادوں کا نام ہے، حج یادوں کا نام ہے۔ میرے گھر آپ آئیں تو میں آپ کو کہوں گا حامد بھائی چکر لگاؤ، آپ یہاں سے جاؤ وہ گیٹ تک جاؤ، گیٹ سے پھر محمود آباد 2 نمبر تک جاؤ، نہیں، میں کہوں گا آپ میرے پاس آئے ہو، بیٹھیے، میں آپ کو چائے پلاؤں گا، کھانے کا ٹائم ہوگا تو میں آپ کو بریانی کھلاؤں گا، باربیکیو کھلاؤں گا، باربیکیو کھلاؤں گا آپ کو، میں مچھلی کھلاؤں گا، میں آپ کو جو ہے گوشت وہ کروں گا، اگر کچھ وہ ہوا میں آپ کو بلاؤں تو آپ کو میں کھلاؤں پلاؤں، دعوت کروں، اور آپ کا جو ہے مہمان نوازی کروں۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ رب کے بارگاہ میں آپ یہاں سے جائیں، وہ کہتے ہیں چکر لگاؤ، 3 چکر دوڑ کر چلو، 4 چکر آپ نارمل چلو، یہ چکر یہ دوڑو، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ ارادہ کر کے نکلے اس کے بارگاہ میں، وہاں جا کر دوڑانا، وہ رب دوڑا رہا ہے، وہ کہہ رہے چکر لگاؤ، پھر صفا مروہ دوڑو، ہاں حجرہ سے چومو کالا پتھر، ہاں اللہ اکبر۔ تو یہ آج مرشد کا ہاتھ چومو، تو میں صفا کے مروہ پر کھڑا تھا، میرے استاد محترم مفتی اسماعیل نورانی صاحب جو آپ کے استاد بھی ہیں، وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ آئے تھے، تو میں نے ان کو دیکھا، میں نے ہاتھ چوما، ایک بندہ گزر رہا تھا، اس نے کہا نہیں چومنا نہیں چاہیے، استاد صاحب کہنے لگے چھوڑو، کیا چھوڑو اس کو، میں نے کہا استاد جی
غصہ آنے لگا. تو اب یہ ہے ویسے کہ بھی آپ جذباتی وہاں تو پر ہیں. وہاں پر آپ استاد کا ہاتھ چومے تو کوئی فتویٰ لگائے, وہاں تو اللہ کہہ رہا ہے یہ پتھر کالا ہے اس کو چومو. چومنا تو یہ اس کا مطلب شرک نہیں ہوا. اب وہاں دوڑانا اس کا بھی ایک راز ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ بات ان کی نعت کے بعد بتاؤں یا پہلے بتاؤں؟ پہلے بتا پہلے دیں، بتا عشق اور دوں. بڑھ جائے گا. عشق بڑھ جائے گا, پھر وہاں سے مشک بڑھ جائے گا. بات اصل میں یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بناتا ہوں, فرشتوں سے کہا, تو فرشتوں نے کہا اللہ زمین پر جن کو بنا رہا ہے خون خرابہ کریں گے, یہ جو ہے نا یہ فساد کریں گے. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلم, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب اس کے بعد جب اللہ نے کہ میں جانتا ہوں, فرشتہ خوف زدہ ہو گئے, یہ کیا کر دیں؟ رب ہو کر ہم سے کہہ رہا ہے, مشورہ کر رہا ہے ہم کو, تو ہم کو وہاں پر کہنا چاہیے اللہ تو جو بہتر سمجھتا, ہم نے یہ کیوں کہا؟ تو فرشتے خوف زدہ ہو گئے. اور اب خوف میں کہ کہیں رب ناراض نہ ہو گیا ہو, ہم سے کوئی معاملہ نہ ہو جائے, تو وہ وہاں اللہ نے ان کا ایک بیت المعمور کعبہ بنایا ہوا تھا, وہاں گئے, 7 چکر لگائے, دوڑ کر اس طرح. جب 7 چکر لگا کر فارغ ہوئے, اللہ نے کہا معاف کیا, کرم کیا. اب وہاں فرشتوں کا معاملہ ہوا, جب دنیا میں اللہ کہہ بندے تو گناہگار کر دے, گناہ ہو جائے, سیاہ ہو جائے, بدکاری ہو جائے, اسیاں شاری ہو جائے, آجا یہاں پر گھومتا جا, جیسے واشنگ مشین کے اندر کپڑے ڈالتے وہ گھومتا ہے, وہ سب صاف ستھرا کر دیتا ہے, اسی طرح تیرے سارے گناہ معاف کر کے تمہیں پاک کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات, کیا خوبصورت بات. اچھا صادق بھائی, آپ نے اس گفتگو میں باربی کیوں کی بات کی نا, وہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مجھے میٹھا بڑا پسند ہے, اور میٹھے والے ہم تو میٹھا پسند کرتے ہیں سارے کے سارے, بھلے شوگر بھی ہو, ہم عشق رکھتے ہیں سرکار کا. تو کیوں نہ جب میٹھے کی بات ہو تو میٹھے مدینے کی بات کیوں نہ کی جائے, سرکار کی بات کیوں نہ کی جائے. اور بدر منیر قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں گزارش کرتا ہوں بدر بھائی, آپ کی آواز ہے, ہم گنبد خضرا کے سامنے ہاتھ باندھے تصور میں کھڑے ہیں. جی ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ, بے شک بنا لو آقا مہمان, دو گھڑی کا طیبہ بلا لیجئے میرے آقا, طیبہ